الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ ٹائم بہت آگے جا چکا ہے، اس لیے خطابات کے خصوصاً ہو جانے کے بعد بھی کسی مزید خطاب یا تقریر کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک تو میں اس محفل میں تشریف لانے والے تمام لائق تکریم حضرات، سادات کرام، علماء کرام، خطباء عظام، ثنا خوانان کرام، عمائد و زعماء مسلک اور جملہ حاضرین کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ غم کے اس موقع پر سب حضرات شروع سے ہمارے ساتھ رہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے اور دارائن کی سعادتیں عطا فرمائے۔ دوسری بات، چند جملوں میں ایصال ثواب کی غرض سے جلسے کا اور محفل کا جو عنوان رکھا گیا اس کے حوالے سے میں چند باتیں ضرور عرض کروں گا۔ باوجود کہ یہ تقریب چہلم کی ہے جس کا مقصد ایصال ثواب ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس کا عنوان رکھا میلاد شریف۔ اب بہت سے حضرات یہ استفسار فرماتے ہیں کہ اس عنوان کی کیا وجہ ہے؟ تو ایک وجہ یہ ہے کہ ایصال ثواب کی تقریبات کے حوالے سے ایک سوال عام طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ کل خوانی کے موقع پر یا چہلم کے موقع پر جو مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے کھانا پکایا جاتا ہے تو کیا ہر بندہ اس کو کھا سکتا ہے کہ نہیں؟ اور اس حوالے سے پروپیگنڈا بھی بہت ہے کہ عمرا بھی اس میں ہوتے ہیں اور بہت کھاتے پیتے حضرات بھی اس میں ہوتے ہیں، تو ان کو تو کھانا یہ جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایصال ثواب کا کھانا تو غریبوں کے لیے ہے۔ پہلی بات میں اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ عمراء کے لیے اور دولت مندوں کے لیے ایصال ثواب کا کھانا شرعی طور پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں حرام نہیں ہے۔ اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ صدقات واجبہ میں سے نہیں۔ جس طرح زکوٰۃ حرام ہوتی ہے، صدقہ فطر ممنوع ہوتا ہے، یہ منت کی چیز ایک امیر آدمی نہیں کھا سکتا، تو یہ ان مدات میں نہیں آتا، اس لیے کہ یہ صدقات واجبہ سے ہے ہی نہیں۔ میں اگر اس کو بات کو آسانی کے ساتھ ایک اپنے نتیجے تک پہنچاتے ہوئے ایک جملہ، قیمتی جملہ عرض کروں تو طویل گفتگو کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس سلسلے میں ہم خود حضور کا فیصلہ لیتے ہیں، سرکار کا فیصلہ لیتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے
ارشادات عالیہ فرامین مقدسہ کے ذخیرے میں اس موضوع کی بکثرت احادیث موجود ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ان فی کل ذی کبد حار اجرا. اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں جس کو جگر دیا ہے، یعنی جس کو زندگی دی ہے، گرم جگر دیا ہے. گرم جگر کا مقصد ہے زندگی دینا. اگر اس کو کھلایا پلایا جائے اللہ تعالیٰ اس پر مسلمان کو اجر عطا فرماتا ہے. آپ ذرا اس حدیث پر غور فرمائے. حضور نے اس میں مسلمان تو مسلمان انسان کی قید بھی نہیں لگائی، بلکہ جانور کو کھلانا بھی حضور نے باعث اجر کرا دیا. ایک بندہ بخشا گیا تھا صرف اس وجہ سے کہ اس نے مرتے ہوئے کتے کو پانی پلایا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے میری مخلوق پر ترس کھایا تو میری بھی رحمت کا تقاضا بنتا ہے میں تجھے بخش دوں. تو اللہ تعالیٰ نے کتے کو پانی پلانے کی بنیاد پر اسے بخش دیا. تو جب کتے کو پانی پلائے تو اجر ہے، باعث مغفرت ہے. مسلمان ہو، حضور کا غلام ہو، تو اس کے حوالے سے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا آپ بآسانی سمجھ سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں ہمیں خود اس محفل کے حوالے سے ایک نظیر ملتی ہے. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی. اس صحابی کو تدفین کے لیے لے جایا گیا. تدفین سے فراغت کے بعد جب حضور اپنے گھر پہ تشریف لائے، دولت قدہ پہ تشریف لائے، اب میں اگلے لفظ جو حدیث شریف کے وہ پیش کر دیتا ہوں، بات بالکل مکمل ہو جائے گی. جاءہ استقبلہ داعی امراتہ، استقبلہ داعی امراتہ. ہی ضمیر کا مرجع یہاں پر جو ہے حدیث شریف میں وہ ہے المیت. مشکاہ شریف میں یہ لفظ موجود ہیں ابو داؤد شریف کے حوالے سے، اور مرقات میں اور دیگر شروع کے اندر باقاعدہ اس حدیث پر اعتماد کر کے ہمارے محدثین شراح نے اس کی شرح پیش فرمائی. اور شرح کرنا اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ حدیث کو معتمد مانا گیا ہے، ورنہ سرے سے کہہ دیتے یہ حدیث شرح کے قابل ہی نہیں، ہم اس کو لکھتے نہیں ہیں، کیونکہ جب ہے ہی یہ موضوع من گھڑت تو شرح کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو کسی روایت پر اعتماد کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ علماء معتمدین اس کی شرح کر دیں، اس کی تشریح کر دیں. تو داعی امرأتہ اے امرأت المیت، متن و شرح کے الفاظ سننے کے بعد اب آئیے میں اس کا خلاصہ بیان کروں. جو بندہ فوت ہوا تھا، جس مرد کا انتقال ہوا تھا، وہ یقیناً صحابی رسول تھے، بڑی جلیل القدر ہستی تھیں. حضور جب اپنے دولت قدہ پر پہنچے تو اس متوفا اور فوت شدہ صحابی کی بیوی کی طرف سے ایک بندہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے گزارش پیش کی کہ مرحوم کی اہلیہ کہتی ہیں، گزارش کرتی ہے کہ میرے دولت قدہ میرے غریب خانہ پہ تشریف لائیں. وہ آپ کو مدعو کر رہی ہے، وہ آپ کی خدمت میں درخواست اور گزارش پیش کر رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم باقاعدہ اپنے صحابہ کرام کے ایک گروہ کے ساتھ تشریف لے گئے. جنازے کا دن، تدفین کا دن، یعنی کم از کم یہ ہے کہ میں اگر یہ اس کو بھی تسلیم کر لیں ہم کہ بھئی کافی ٹائم گزر چکا تھا، لیکن 3 دن کے اندر اندر یہ بات تھی
3 دن کے اندر اندر کا یہ واقعہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی درخواست کو قبول فرمایا، حضور اس کے گھر پہ تشریف لے گئے۔ انہوں نے بکری ذبح کی ہوئی تھی، کھانا پکوایا ہوا تھا، حضور کی خدمت میں کھانا پیش فرمایا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا قل خانی کا کھانا ہے ہم کیوں کھائیں، یہ ایصال ثواب کا کھانا ہے، یہ تو جائز ہی نہیں ہے، کسی غریب سے غریب بندے کو کھلا دو، ہم نہیں کھائیں گے اس کو کیونکہ یہ ناجائز ہے، یہ ممنوع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے کو قبول فرمایا۔ ایک وضاحت یہاں پہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا پہلا لقمہ لیا، گوشت کا پہلا ٹکڑا حضور نے لیا اپنے دہان پاک میں، آپ نے فرمایا کہ اس خاتون کو بلاؤ۔ وہ خاتون حاضر ہوئی، آپ نے فرمایا یہ بوٹی مجھے کہتی ہے، یہ بوٹی مجھے کہتی ہے کہ میں ایسی بکری کی بوٹی ہوں جسے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کیا گیا ہے، بلاؤ اس خاتون کو۔ تو عرض کی میرے آقا بالکل بات ایسے ہی ہے، ہماری بکریاں تھیں کنویں پہ چرنے پھرنے گئی ہوئی تھیں، بہت دور گئی ہوئی تھیں، تو ہمارا ہمسایہ ہے، ہماری ان کے ساتھ بے تکلفی ہے، ضرورت کے وقت ہم ان کی چیزیں لے لیتے ہیں، وہ ہمارے گھر سے لے لیتے ہیں بغیر پوچھے، کہ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے میں نے کہا دیر ہو جائے گی، ادھر ہم نے حضور کو دعوت کی ہے تو کیوں نہ ہو کہ ان کی بکری ہی لے لی جائے بے تکلفی کی بنیاد پر۔ تو اب معلوم ہے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ کول خانی ناجائز ہے اس لیے میں اس کو نہیں کھاتا، لے تو لیا دہان مبارک میں، آپ نے لقمہ تو لے لیا، لیکن بنیاد اس کی بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں اس کو نہیں کھاؤں گا، دوسروں کو کھلاؤ۔ تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر ناجائز تھا تو دوسروں کے لیے بھی تو ناجائز ہو گیا، پھر حضور نے اجازت تو بہرحال اس کی عطا فرما دی۔ تو بار صورت یہ کول خانی، یہ چہلم، یہ جو ایصال ثواب کے کھانے ہوتے ہیں، یہ جو پروپگنڈا کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ امیروں کے لیے جائز ہی نہیں، حرام ہے، حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں، حرام ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر بالفرض اس میں کوئی مسئلہ بھی ہو تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کول خانی کا لقمہ لینا زیادہ حرام ہے یا دل شکنی حرام ہے؟ ان دونوں میں سے کون سی زیادہ حرام ہے؟ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غلام فرید چشتی نظامی رحمت اللہ تعالی کوٹ مٹھن شریف والے سرکار، آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا نفلی، کوئی بندہ کوئی چیز کھا رہا تھا، اس نے کہا حضور قبول فرمائے، آپ نے فوراً لے کر کھا لی۔ جب کھا لی تو ساتھی نے کہا حضور آپ کو تو روزہ تھا، فرمایا مجھے بھی پتا تھا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا، دل شکنی سے تو بچ گیا۔ تو اب یہ مسئلہ بھی یہاں پہ رکھ لیا جائے۔ میں آپ کی اجازت سے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ نبی کے حلق مبارک سے نیچے کوئی غلط چیز نہیں جا سکتی، کوئی غلط چیز نہیں جا سکتی، نبی ایسا پاک ہوتا ہے۔ تو جو مرزا پلید مٹی کے ڈھیلے کھا جاتا تھا وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ بھئی فی نفس ہی مسئلہ یہ ہے بھی کھانا کھانے کو جو حرام کہتے ہیں نا، ان کے پاس اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں، اور ان کے کہنے سے حرام نہیں ہوگی۔ اگر کسی کے کہنے سے کوئی چیز حرام ہو جائے تو پھر تو بندہ کوئی چیز کھا ہی نہ سکے، کیونکہ سب چیزوں کو حلال کوئی بھی نہیں کہتا۔ تو یہ پرابلم ہی پرابلم ہوگی۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے پرابلم رکھی نہیں ہے۔
اچھا چلو ایک پہلو تو یہ تھا، یہ حقیقت تھی، اس کی میں نے بیان کر دی، لیکن پھر بھی ہم نے اس سے بچتے ہوئے ہم نے اس کو ایصال ثواب ڈائریکٹ عنوان نہیں دیا، ہم نے ڈائریکٹ عنوان دیا ہے میلاد شریف، تاکہ یہ کھانا بن جائے میلاد شریف کا۔ جی اب ہمارے لیے بن گیا تبرک، امیر بھی کھا سکے گا، غریب بھی کھا سکے گا، لیکن جو بیچارے نہیں مانتے ان کے لیے ڈبل پرابلم بن گیا، ایصال ثواب بھی ساتھ ہے، میلاد شریف بھی ساتھ ہے، وہ کیسے آئیں گے بیچارے؟ تو اس پریشانی سے بچنے کے لیے کہ بہت سے حضرات پوچھتے ہیں بھی ختم شریف کا کھانا ہم امیر لوگ ہیں کیسے کھائیں، تو چلو ہم کہتے ہیں تبرک بنا کر دے دیتے ہیں میلاد شریف کی نسبت سے۔ اور ویسے بھی بندہ اپنے ماں باپ کی بات کرتا ہے جی، تو ہمارے روحانی ماں باپ ہیں غزالی زمان، آپ ملتان شریف میں ایک مخدوم صاحب کی کول خانی پہ تشریف لے گئے تو اول سے لے کر آخر تک میلاد شریف پر بیان فرمایا، اور حسب عادت کریمہ سوال بھی خود جواب بھی خود، کہ آپ لوگ کہو گے ایصال ثواب کی محفل ہے، کول خانی کی تقریب ہے، تو میں میلاد شریف کیوں بیان کر رہا ہوں؟ تو فرمایا سمجھو تو صحیح میلاد شریف میں کیوں بیان کر رہا ہوں، تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں محفل کے موضوع کو سمجھنا ہوگا۔ محفل کا جو مقصد ہے، غرض ہے، وہ ہے مرنے والے کی بخشش کا سامان جمع کرنا، اور اس کے لیے ہم ظاہر دعا کریں گے، اور ضروری ہے ایسا عمل ہو جو قبول ہو جائے، جو رادی نہ ہو۔ تو ادھر ادھر کی ہم باتیں کریں، اپنی نیکیاں بنا کر پیش کریں، ہو سکتا ہے رد ہو جائے، لیکن ذکر رسول ایسی نیکی ہے جو کسی صورت میں رد ہوتی نہیں ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ یہ سنت بھی ہے، ایصال ثواب کی محفل میں میلاد شریف منانا یہ سنت بھی ہے، طریقہ بھی پیچھے سے چلا رہا ہے۔ اور پھر ہمارا یہ عقیدہ ہے جی، ہمیں جو ملا، ملتا ہے، مل رہا ہے، ملے گا، یہ سب صدقہ ہے سرکار کا جی۔ ہم بنے ہیں حضور کے صدقے میں، بچے ہوئے ہیں حضور کے صدقے میں، قبر میں جان چھوٹے گی نبی کے نام پر، آخرت میں جنت، مغفرت اور رحمت ملے گی حضور کے سجدہ شفاعت کی بنیاد پر۔ اول بھی سرکار ہیں، آخر بھی سرکار ہیں، ادھر بھی سرکار ہیں، ادھر بھی سرکار ہیں۔ تو لہذا ہم نے تو ہر اپنی نیکی کو قبول کرانے کے لیے اور ہر مقصد کی تکمیل کے لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے حضور کا ذکر اول ہوگا۔ تو اس لیے میلاد شریف کا عنوان اس کو دیا گیا۔ آپ کی اجازت سے ایک جملہ کہہ کر میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ کچھ حضرات اس کو مبالغہ سمجھتے ہیں کہ بھی ہر چیز حضور کی طرف سے ہے اور حضور کی وجہ سے، حضور کے صدقے میں ہے۔ یہ مبالغہ نہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ مبالغہ نہیں، یہ نبی کے فرمان کا فیصلہ ہے، یہ مبالغہ نہیں، یہ تعلیمات سلف کا نتیجہ ہے۔ امت کے ایک ایک فرد کا دور اول سے لے کر آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک یہی عقیدہ تھا اور رہے گا کہ حضور ہر نعمت، ہر مہربانی، ہر کرم نوازی کے حصول کا واسطہ کبریٰ ہے اور وسیلہ عظمیٰ ہے۔ ایک آدھ مثال پہ میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے بھی آیت بڑی مشہور ہے، آپ حضرات پڑھتے بھی ہیں اور اپنی دکانوں پہ اور اپنے مکانوں پہ برکت کے لیے بھی لکھ بھی دیتے ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو یہ قرآن میں آیت تھی یا ہے؟ یہ صرف ہے یا رہے گی؟ منسوخ تو نہیں ہوئی جی، اس کو کوئی ناسخ تو نہیں آیت، اس کا حکم ختم تو نہیں ہو گیا جی۔ ختم نہ ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ حضور کا رحمت ہونا حضور کی رسالت کی بنیاد پر ہے۔ حضور کا رحمت ہونا حضور کی رسالت کی بنیاد پر ہے۔ اب بتاؤ نبوت اور رسالت باقی ہے کہ نہیں؟ جب نبوت اور رسالت باقی ہے تو رحمت للعالمین بھی باقی ہے۔
تو رحمت للعالمین کا جو مفہوم ہے وہ کیا بنتا ہے؟ زیادہ لمبی بحث میں جانے کی ضرورت نہیں، صرف اتنا سمجھ لیں جو لفظ اللہ نے اپنے لیے استعمال فرمائے وہی لفظ اپنے محبوب کے لیے استعمال فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ میں رکھی جی، اور ہر نماز میں پڑھوایا اس کو، اصالتاً وکالتاً اس کو واجب قرار دیا ہر نمازی پر اس کو۔ تو سورہ فاتحہ ہر ایک نے پڑھنی ہوتی ہے، نماز کے اندر بھی نماز کے باہر بھی۔ ہم نے تو زندوں کے لیے بھی پڑھنی ہوتی ہے، مردوں کے لیے بھی پڑھنی ہوتی ہے۔ اس کا پہلا جملہ جو ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تو کیا معنی ہوگا؟ معنی یہ ہوگا العالم ما سوی اللہ، جی میرے سوا جو کچھ ہے میں اس کا رب ہوں۔ اور چونکہ کئی قسمیں تھی ان کی لہذا جمع کا صیغہ آیا جی، کئی قسمیں تھی ما سوی اللہ کی، اس لیے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا۔ اور پھر الف لام اس لیے لگایا تاکہ کوئی فرد اس کا باہر نہ رہ جائے۔ یہ الف لام استغراقی بن گیا، جمع سالم پہ جب داخل ہو تو الف لام استغراقی بن جاتا ہے۔ تو معنی یہ ہوگا میرے سوا جتنی مخلوق تھی، جو ہے، جو ہوگی، جن کو بنا چکا، جو بن رہی ہے، جو بناؤں گا، میں ان میں سے ایک ایک فرد کا رب ہوں۔ اور حضور کے لیے کیا فرمایا؟ وما ارسلناک الا، خود کو فرمایا رب العالمین، حضور کو فرمایا رحمت للعالمین۔ تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ دونوں کو ملا کر مفہوم واضح ہے، جس جس کا میں رب ہوں میرا محبوب اس کے لیے آپ رحمت ہیں۔ اگر آسان ترجمہ لینا چاہے نا تو اس کو میں متبادل الفاظ میں یوں عرض کر سکتا ہوں، ہر چیز کسی نہ کسی کے لیے دوسری چیز کے لیے رحمت ہے۔ کسی نہ کسی سے کسی نہ کسی کو ضرور فائدہ ضرور ملتا ہے جی۔ حتیٰ کہ سانپ جو ہے اس کا بھی ایک پہلو ہے نفع کا، بعض بیماروں کے لیے اس کے زہر کو جو ہے نا طب کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ہر چیز کسی نہ کسی چیز کے لیے رحمت کا سبب ہے۔ ڈاکٹر مریض کے لیے جی، دوائی بیمار کے لیے، ماں باپ اولاد کے لیے جی، اور حتیٰ کہ اور کیا کہیں، کپڑے سردی کے حوالے سے بندے کے لیے جی، پانی پیاس بجھانے کے لیے، کھانے کی چیزیں بھوک مٹانے کے لیے، رہنے کی سہولت، یہ بھی تکلیف سے نجات پانے کے لیے۔ ہر چیز کے اندر اگر کوئی شر کا پہلو ہو تو خیر کا پہلو بھی ضرور ہوگا۔ تو ایک ہوتا ہے کسی کے لیے رحمت ہونا، کسی کے لیے رحمت ہونا، ایک ہوتا ہے ہر کسی کے لیے رحمت ہونا۔ جو کسی کے لیے رحمت ہے اس کو صرف رحمت کا نام دیا جائے گا، اور جو ہر کسی کے لیے رحمت ہو اس کو رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ تو اس کا جو مفہوم ہے وہ واضح ہے، اور آیت کے الفاظ سے یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ نے جس کو جو دیا حضور کے صدقے میں دیا۔ رب پالنے والا، اور پالنا نہیں ہو سکتا جب تک رحمت شفقت نہ ہو۔ تو گویا یہ فرمایا کہ پروردگار تو میں ہوں، رہوں گا، لیکن رحمت تیری کو میں نے سبب بنایا پرورش کے لیے جی، تربیت کے لیے۔ تربیت کیا ہوتی ہے؟ شروع سے لے کر آخر تک تدریجاً کسی چیز کو کمال تک پہنچانا، شروع سے لے کر آخر تک۔ تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب حضور رحمت للعالمین ہیں جی، تو وجود کس کے صدقے میں ہوا؟ حضور کے صدقے میں۔ اس جہان میں بسنا کس کے صدقے میں ہوا؟ نعمتوں کا حصول کس کے صدقے میں ہوا؟ اور مرنے کے بعد جو رحمت اور مغفرت ملتی ہے یہ کس کے صدقے میں ہوا؟ تو لہذا چہلم یا کلخانی و ملا شریف بیان کرنا، عنوان رکھنا کوئی بے تک کی بات نہیں ہے، یہ قرآن کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور ہمارے ذکر کرنے کے، ہماری تعریف کے محتاج نہیں۔ حضور کی تعریف کا فائدہ تعریف کرنے والے کو ہے، حضور اس کے محتاج نہیں۔ جیڑا تیرے دیوے والے،
یہ تو سب کو آتا ہے نا, ذرا پڑھ دیجئے. جیرا تیرے دیوے بالے, واہ جی واہ واہ, جو کہ اپنے ایک شاعر کا, ایک جاہل شاعر کا کلام پیش کر دیا, مسئلہ ثابت ہو گیا. جاہل نے, تم کہتے ہو جاہل وہ ہے جو نبی کی شان کو نہ سمجھے. جی یہ جملہ حضرت حسان بن ثابت کی نعتیہ کلام کا ترجمہ ہے. جی رجسٹرڈ سرکاری نعت خان, جی حضرت حسان بن ثابت درباری نعت خان. ایک تو درباری ہوتا ہے خوش آمدی, ایک ہوتا ہے دربار رسالت کا منظور شدہ. اور دربار رسالت کا منظور شدہ ایسا نہیں ہوگا, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے حضرت حسان بن ثابت. وہ کیا کام کرتے رہے ساری زندگی؟ حضور کی تعریف و توصیف, نعتیں بنانا اور پیش کرنا. اعتراض ہو شعر میں تو شعر کی زبان میں جواب دینا, اور حضور کے حسن و جمال کو, حضور کے کمال کو بیان کرنا. 120 سال کی عمر شریف پائی, 60 سال زمانے جاہلیت میں اور 60 سال زمانے اسلام میں. اور فخریہ فرماتے تھے میں وہ خوش نصیب ہوں کہ میرا عمر کا جتنا حصہ پہلے گزرا اسلام سے, اتنا ہی اسلام میں گزرا ہے. تو لہذا میرا دوسرا حصہ زندگی دا پہلے حصے کے لیے کفارہ ہے, اور مکمل کفارہ ہے. آپ کی حیات طیبہ کا مطالعہ فرمائے, آپ نے کبھی کسی جنگ میں شرکت نہیں کی. حضور نے فرمایا تلوار لے کر چلو جہاد میں شرکت کرو, کسی حدیث سے ثابت نہیں. کیونکہ حضور نے ان کے حوالے جو شعبہ ان کے ذمہ فرمایا تھا, جو ڈیوٹی لگائی تھی, وہ تھا زبان سے جہاد کرنا. ایک ہوتا ہے جہاد بالسیف, ایک ہوتا ہے جہاد باللسان. تو فرمایا گویا کہ بالسیف والے بہت ہیں. جی تو ہے حسان, خدا نے تجھے دی ہے زبان, لہذا جب تیرے رسول پر اعتراض ہو تو میں یہ ڈیوٹی لگاتا ہوں تمہاری, جوابی کاروائی تم نے کرنی ہے. تو جوابی کاروائی کیسے کرتے تھے؟ سبحان اللہ, منبر شریف پہ حضور خود ان کو کھڑا کرتے, آپ نیچے بیٹھتے اس اہتمام اعزاز کے ساتھ. اور جب وہ کلام پیش کرتے حضور یہ نہ فرماتے کہ یہ غلط ہے, یہ چھوڑ دو, یہ چھوڑ دو, یہ چھوڑ دو, مبالغہ کر دیا تم نے, شاعر جو ہوئے شاعر مبالغہ کرتا ہے. نہیں, حضور بلکہ یہ دعا دیتے تھے, اللہم ایدہ بروح القدس, اے اللہ روح القدس کو بھیج کر جبریل کے ذریعے ان کی مدد فرما. جبریل کے ذریعے مدد فرمانے کا کیا معنی ہے؟ جی کیا مطلب کہ بھی اگر کوئی لڑائی کے لیے آ جائے تو جبریل لڑائی کے اندر ان کی کاروائی کا جو ہے نا وہ اس کو جوابی کاروائی پیش کریں, ان کو تحفظ دیں. وہ تو سامعین بھی کافی تھے, ان میں سے ایک بندہ بھی کافی تھا, حیدر کرار کا نام بھی کافی تھا. تو جبریل علیہ السلام آئے مدد کریں, یہ معنی نہیں ہے کہ وہ اگر کوئی شخص ان سے جھگڑا کرے تو وہ اس کی جوابی کاروائی کرے, یہ نہیں, بلکہ جس کام میں یہ لگا ہوا ہے جبریل ان کے مؤید بن کر آئے. کام کیا تھا؟ حضور کی ثناخوانی. تو معنی کیا ہوگا پورا؟ مضمون دے تو اور بھیج وہ مضمون لے کر, بھیج جبریل کے ہاتھ, جبریل آ کر ان کے ذہن میں ڈالے اور حسان اسی ڈالے ہوئے مضمون کو نظم اور نعت کی شکل میں پیش کرے. تو جب تک یہ کام کرتا رہے تو جبریل کو مؤید بنا. تو معلوم ہے ان کا کلام جو ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے, الہامی کلام ہے. میں نے یہ تمہید اس لیے باندھی کہ ان کا بھی ذاتی کلام نہیں ہے. تو وہ کیا فرماتے تھے جب تعریف کر لیتے تو کیا فرماتے؟ ما مدحت محمدا بمقالتی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن مدحت مقالتی بمحمدی صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے حضور کی تعریف کر کے حضور کی شان نہیں بڑھائی, حضور کو نہیں چمکایا, حضور نہیں بڑھ گئے میری تعریف کی وجہ سے, بلکہ میں نے اپنے آپ کو چمکایا ہے, اپنے کلام کو رنگ لگایا ہے. رہتی دنیا تک کے مسلمان میرا کلام نعت خوانی والا پڑھیں گے اور یاد کر کے مجھے داد دیں گے. نبی کا ایک غلام تھا, ادھر کافر اعتراض کرتے تھے, یہ ان کی زبان بند کرتا تھا, وہ اعتراض کرتے تھے, یہ ان کا جواب پیش کرتا تھا. تو حضرت حسان بن ثابت کیا فرماتے ہیں؟ میرا یہ عقیدہ ہے
میں جو حضور کی تعریف کرتا ہوں اس سے حضور نہیں بڑھ جاتے، میں خود بڑھ جاتا ہوں، میں خود بڑھ جاتا ہوں۔ تو حضور کے ذکر کا فائدہ حضور کو نہیں کہ حضور بڑھ جائیں، بلکہ ہم خود بڑھتے ہیں۔ دروشی لے لیجئے، دروشی پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ اہل سنت و جماعت کا ترہ امتیاز ہے، علامت نشان ہے جی۔ جو درود شریف پڑھے اس کی فضیلت کیا ہے؟ 10 غلطیاں معاف، 10 درجے بلند، اور پڑھنے والے پر 10 رحمتیں۔ حدیث بڑی مشہور ہے، میں نے لفظ بھی نہیں پڑھے ٹائم بچانے کے لیے۔ 10 غلطیاں معاف۔ حضور نے کیا فرمایا؟ جو ایک دفعہ مجھ پر درود پڑھے کم از کم فضیلت یہ اس کی 10 غلطیاں معاف، 10 درجے بلند، اور اس کے بدلے میں اللہ 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو حضور نے یوں کیوں نہیں فرمایا جب تم مجھ پر درود پڑھتے ہو تو میرے اتنے درجے بڑھ جاتے ہیں؟ یہ نہیں فرمایا، فرمایا درود مجھ پر پڑھتے ہو غلطیاں تمہاری اپنی معاف ہوتی ہے، درجے تمہارے اپنے بلند ہوتے ہیں، اس کے بدلے میں تم ایک دفعہ درود بولتے ہو اللہ 10 مرتبہ تمہیں عطا فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ حضور کے ذکر کا فائدہ حضور کو نہیں بلکہ ہمیں ہے۔ اسی جذبے کے تحت ہم نے ایصال ثواب کی محفل کو بھی ہم نے میلاد شریف کے عنوان سے معنون کیا ہے۔ تو اب میں آپ کو یعنی ایک سوال کا جواب ایسا دے رہا ہوں، یہ ایک ایسی کول خانی ہے کہ بھئی ایسا پروگرام ہے کہ ہر جگہ کول خانی ہر کوئی کرتا ہے جی، اور یہ سوال ہر جگہ ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی کہے نا کہ بھئی ایصال ثواب کا کھانا امیر لوگ نہیں کھا سکتے، تو ان سے کہیں کہ ہم اس کا نام رکھیں گے میلاد شریف۔ اب تو آ جاؤ، میرے خیال میں آتے ہوئے واپس چلے جائیں گے جی۔ تو یہ سوال کا جواب بھی ہے، اور حضور کے وسیلہ مان کر حضور کی نظر کرم کی طلب کا پروگرام بھی ہے جی۔ تو درود کا فائدہ حضور کو نہیں بلکہ درود کا فائدہ ہمیں۔ ہمارے اسی محلے کے ایک ہمارے دوست تھے پرانے زمانے میں، جب ہم پہلے آئے تھے، وہ درود شریف بہت پڑھتے تھے، درود شریف بہت پڑھتے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ مجھے آیا خط مدینہ شریف سے، اور لفافے پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ خط ہے سرکار کی طرف سے۔ تو میں نے کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اپنا صابن اپنے پاس رکھو۔ کیا کرو؟ اپنا صابن۔ تو کہتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا تو پڑھتا ہے درود شریف، تو نے یہ سوچا ہوگا کہ حضور کو پر درود پڑھ کے تو احسان کر رہا ہے، حضور بڑھ جاتے ہیں تیرے درود کی وجہ سے۔ تو حضور نے فرمایا درود ہے صابن تمہیں پاک کرنے کے لیے، اس کا فائدہ ہمیں نہیں پڑھنے والا، اس کا فائدہ تمہیں ہے۔ تو لہذا اس عقیدے سے درود و سلام پڑھا جائے کہ حضور نہیں چمکتے اس سے بلکہ ہم چمک جاتے ہیں۔ اذان پڑھتے ہو، اس کے بعد دعا بھی مانگتے ہو جی، اس میں کہتے ہو آتے سیدنا محمد الوسیلۃ والفضیلۃ، کہتے ہو اے اللہ حضور کو، ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ کا مقام بھی عطا فرما اور حضور کو شان بھی عطا فرما۔ کیا حضور کو اللہ نے شان نہیں دی جی؟ وسیلہ کا مقام نہیں دیا؟ وہ ملتا ہی سب سرکار سے ہے۔ تو پھر یہ دعا کیوں ہمارے ذمہ لگائی؟ اس لیے کہ دعا بس اوقات کی جاتی ہے وہ نعمت لینے کے لیے، کسی کے لیے لینے کے لیے، نہ ہو تو لینے کے لیے، بسا اوقات اگر ہو تو اس کو بڑھانے کے لیے، اور بعض اوقات دعا اس لیے ہوتی ہے کہ تم اپنے آپ کو کسی کا خیر خواہ ظاہر کرو، اگر وہ اللہ کا پیارا مقرب ہوا تو اس کا فائدہ تمہیں مل جائے گا۔ تو گویا اللہ نے فرمایا میں نے تو حضور کو ساری فضیلتیں دے دیں جی، اور وسیلہ بھی دے دیا۔ حضور نے خود سوال فرمایا تھا بتاؤ وسیلہ کیا ہے؟ عرض کی حضور آپ فرمائیں، فرمایا وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے۔ اس دعا میں جس وسیلے کا ذکر ہے وہ جنت میں ایک مقام ہے۔ لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ، پوری نسل انسانیت میں وہ صرف ایک بندے کو ملے گا۔ سب سننے کے لیے تیار ہے، وہ ہے کون؟ فرمایا ارجو ان اکون انا ہوا، وہ میں تو ہوں، وہ مجھے ہی ملے گا۔ وہ تو حضور کو الاٹ ہو چکا، اب ہمیں مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ مانگنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ جب فقیر کسی دروازے پر صبح صبح جاتا ہے تو وہ گھر والے کو پہلے دعائیں دیتا ہے، جب دعائیں دیتا ہے تو اس کو خیرات کچھ نہ کچھ مل جاتی ہے۔
تو فرمایا تم بھی لینا چاہتے ہو تو میرے نبی کے منگتے بن کر رہو اور میرے نبی کے ثناخوان بن کر رہو۔ تو اب درود شریف صلاۃ و سلام پڑھ لیں، اس کے بعد جو ہے نا اگلا پروگرام ہے۔ سلام شمع بز میں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ یا الہی واسطہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ایصال ثواب کی غرض سے جتنا نیکیاں جس قدر جس صورت میں کی گئی ہیں اس محفل میں گھر میں جہاں کہیں کی گئی، اس کاغذ میں مکمل تفصیل موجود ہے۔ ہزاروں میں قرآن شریف کے ختمات ہیں، لاکھوں میں درود شریف ہے، لاکھوں میں کلمہ طیبہ ہے اور دیگر کلمات طیبات کا ورد ہے، مختلف صورتیں ہیں، درود شریف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اپنے شایان شان ان کا ہمیں ثواب عطا فرمائے اور یہ ثواب اپنے محبوب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچائے۔ سرکار کے توسط سے جملہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام، جملہ صحابہ کرام، جملہ اہل بیت عظام، جملہ تابعین و اتباع کرام، جملہ ائمہ مجتہدین، فقہاء و محدثین، متکلمین اسلام، جملہ مشایخ سلسلہ، مشایخ فقہ، مشایخ حدیث، جملہ مومنین مومنات، المسلمین المسلمات، الاحیاء منہم والاموات، سب کی ارواح طیبہ کو ان کا ثواب پہنچے۔ بالخصوص اللہ تعالیٰ ان تمام نیکیوں کا ثواب حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے توسط سے فقیر کی اہلیہ محترمہ کی روح کو پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، قبر کی تمام منزلیں آسان فرمائے، قبر کو تا حد نظر وسیع و کشادہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جنات الفردوس میں جوار رحمت میں بلند مقام عطا فرمائے، فتنہ قبر سے، عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، شفاعت، اللہ تعالیٰ حضور کی معیت نصیب فرمائے۔ حضرت سیدہ نساء اہل الجنہ کی کچہری نصیب فرمائے، ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ دعائیں ان کے حق میں قبول فرمائے۔ جتنے حضرات تشریف لائے، جتنے بزرگ جوان بچے دست بدعا ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں طالب مغفرت ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی دعائیں ان کے حق میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کی زندگی اسلام پر رکھے، سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، وقت موت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، روز محشر اپنے محبوب کی زیارت، شفاعت، معیت نصیب فرمائے۔ ہم سب کی یہ دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی حبیبہ وخیر خلقہ سیدنا وحبیبنا محمد وآلہ وصحبہ۔